السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک فقیر کی دعا کا ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں اللہ کی قدرت کے حوالے سے، جس کو سن کر آپ بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رب فقیر کو بادشاہ بنانے پر قادر ہے اور بادشاہ کو فقیر بنانے پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، وہ رب جس کو جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ جیسا چاہتا ہے ویسا نواز دیتا ہے۔ اور دوستو، ہم لوگ روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے، اور بے شک روزی دینے کا کام اللہ کا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، دیکھنے میں آتا ہے جب اللہ کسی کو تھوڑی دولت عطا کر دیتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، یہ میری محنت سے ملا ہے۔ دوستو، اگر صرف محنت کرنے سے دولت ملتی، اگر محنت کرنے سے انسان امیر بنتا، تو آج سب سے زیادہ امیر مزدوروں کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مزدور جو ہے وہ بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے لیکن اتنا امیر نہیں بن پاتا۔ دوستو، روزی دینا صرف اللہ کا کام ہے، اور جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے روزی عطا کر دیتا ہے، نہ کہ محنت کرنے سے۔ یہ تو جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ اور دوستو، آج کا جو واقعہ ہے اسی پر مبنی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک لازمی دیکھتے رہیں۔ اور دوستو، اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روزی دینے کا کام صرف اللہ کا ہی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک دکان کے باہر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن اسے بہت تیز کی بھوک لگی اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اب میرے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے اور نہ ہی میرے پاس پیسہ ہے۔ ایسے وقت میں میرے مولا، میں بھوک سے بہت زیادہ تڑپ رہا ہوں، تو کوئی ذریعہ بنا دے، اس دکان کے اندر بہت بھیڑ ہو جائے اور اسی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر میں بھی دکان میں چلا جاؤں اور کھانا کھا لوں، اور کھانا کھانے کے بعد چپ چاپ دکان سے باہر آ جاؤں، تاکہ اس چیز کی کسی کو بھی خبر نہ ہو سکے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، جیسے ہی اس نے یہ دعا کی، ویسے ہی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے اس دکان میں بھیڑ لگنی شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دکان میں بہت ساری بھیڑ آ گئی، اور یہ فقیر فوراً ہی دکان پر گیا اور بھر پیٹ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چپ چاپ باہر نکل آیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ دوستو، یہ سلسلہ لگاتار کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن اس دکان میں جو نوکر تھا، اس نے اس فقیر کو دیکھ لیا اور جا کر دکان کے مالک سے کہنے لگا کہ میں روزانہ اس فقیر کو اسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھتا ہوں، اور یہ روزانہ کھانا کھاتا ہے اور چپ چاپ چلا جاتا ہے اور کھانے کے کوئی پیسے نہیں دیتا۔ اس کو آپ روکیں اور سختی کے ساتھ پیش آئیں، یعنی کہ یہ مفت کی روٹی توڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو جو مالک تھا وہ مسکرانے لگا اور اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوستو، وہ جو نوکر تھا وہ بہت حیران ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، اس کے بعد اگلے دن پھر وہی ہوا، اور اس کے اگلے دن اور اس کے اگلے دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہ فقیر دعا کرتا اور دکان میں بھیڑ لگتی، اور وہ چپکے سے دکان میں جا کر کھانا کھا لیتا۔ ایسے ہی یہ ہوتا رہا، اور جو نوکر تھا وہ بہت پریشان تھا کہ آخر بات کیا ہے، مجھے مالک سے یہ بات پوچھنی چاہیے، کیونکہ مالک اس کو اس طرح سے چھوٹ دے رہے ہیں، اور کیوں مالک اس سے پیسہ وصول نہیں کرتے۔ اس بات کو جاننے کے لیے جا کر مالک سے یہ بات کہنے لگا کہ مالک، مجھے یہ بات بتائیے، اس فقیر کو آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں، اس سے پیسہ وصول کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھیڑ کا بہانہ لے کر اندر آ جاتا ہے اور بھر پیٹ کھانا کھانے کے بعد باہر چلا جاتا ہے، پیسے تک نہیں دیتا۔ یہ بات سن کر وہ جو مالک تھا وہ مسکرانے لگا اور یہ بات کہنے لگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اور اس فقیر کی شکایت کی تھی، اور میں یہ بات بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ اس کو نہ پکڑنے کی میری ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ میں اس فقیر کو میری دکان کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اس دکان میں اتنی بھیڑ کر دے جس سے میں جا کر کھانا کھا سکوں، اور آج ہماری دکان میں جو بھیڑ چل رہی ہے تو یقیناً اس فقیر کی دعا کی بدولت چل رہی ہے، اور اگر آج ہم نے اس فقیر سے پیسے لینا شروع کر دیا یا اسے یہاں سے بھگا دیا تو یہ دعا کرنا بند کر دے گا، اور جو ہماری دکان میں بھیڑ آ جاتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری روزی بنا دیتا ہے، پورا دن سناٹا رہتا ہے، لیکن جب یہ آتا ہے تو بھیڑ بھی آ جاتی ہے۔ جب نوکر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ جس طرح سے یہ کھانا کھاتا ہے یہ تو غلط ہے نا،
तो मालिक कहने लगा ये फ्री में खाना नहीं खाता, ये उसकी रकम अदा करके खाता है, यानी कि मेरी दुकान के हक में दुआ करता है और इसी दुआ के बदौलत मेरा रिस्क मुझे मिलता है। इसलिए उसकी जो खाने की रकम थी उसने दुआ में अदा कर दी और मैंने उसकी रकम को कबूल कर लिया, इसलिए उसने कुछ गलत नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी दूसरे की रोजी को किसी दूसरे के जरिए बना देता है। दोस्तों, हमें भी दूसरों का भला करना चाहिए। क्या पता हमारी रोजी किसी और के पास हो और हम उसकी मदद न करके अपनी रोजी को हासिल न कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दोस्तों, आज लोग शादी को लेकर परेशान रहते हैं कि हम शादी कर लेंगे तो क्या खाएंगे, अगर हमारे ज़्यादा बच्चे हो गए तो हम क्या खाएंगे। दोस्तों, हमें खाने की फिक्र तो करनी ही नहीं चाहिए, हमें रोज़ी की फिक्र तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रोज़ी देने का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास खुद ले रखा है। वो किसको कितनी रोज़ी देनी है अल्लाह ही बेहतर जानता है और वही सभी को रोज़ी तकसीम करता है। दोस्तों, अगर आज आपको ज़्यादा माल दौलत मिल रही है, आप अमीर हैं, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं, उसमें आपकी मेहनत नहीं है, बल्कि ये तो उस रब का करम है जो आपको रोज़ी अता कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।